کبھی کبھی انسان پہ اس طرح کا وقت آ جاتا ہے کہ اس کو نہ رونا بھی نہیں آتا۔ مطلب اس قدر انسان خود کو بے بس فیل کرتا ہے، اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو مضبوط جو ہے نا دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو دکھ ہوتا ہے یا اندر کی تکلیف ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ کبھی کبھی ہمارے بھی ٹائم آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے ٹائم سے بچائے، اس طرح کے دکھوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں آج کے بلاگ کی طرف۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ولاگ جو ہے یہ میں نے کل جو ولاگ بنایا تھا اس کے بعد کے کلپس ہیں، اور یہاں پہ میں پلاؤ بنا رہی تھی، لیکن کل بہت لمبا ولاگ ہو گیا تھا۔ میں نے آدھا ولاگ جو آدھے کلپس ہیں وہ کل اپلوڈ کیے اور باقی میں آج اپلوڈ کر رہی ہوں، اور یہاں پہ میں یخنی پلاؤ جو ہے نا وہ بنا رہی تھی۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ بات کرنی تھی کہ کبھی کبھی انسان جو ہے نا اس پہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ مطلب ایک دم سے سڈن جو ہے نا آپ کے اوپر کوئی دکھ آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے۔ تو میرے ساتھ تو یہ وقت آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس طرح کے دکھ سے بچائے جو ایک دم ہمارے اوپر آ جاتا ہے۔ تو جب آپ کے کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ نے رونا ہے، آپ نے کس طرح سے رونا ہے۔ مطلب انسان اتنا زیادہ وہ ہوتا ہے نا، اچانک ایک کہہ لیں کہ سٹنڈ ہو جاتا ہے، ایک اچانک سے اس کی کیفیت اس طرح سے ہو جاتی ہے، حیران ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اسٹرانگ شو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اندر جو ایک سمندر ہوتا ہے نا دکھ کا، رونے کا، وہ اس کو سمجھ نہیں آتی اس نے کیسے نکالنا ہے۔ اور جب وہ تنہا ہو جاتا ہے، پھر کسی ٹائم رات ہو جاتی ہے، یا پھر کہہ لیں کہ جب وہ اکیلا جب کسی کمرے میں جاتا ہے تو پھر وہ روتا ہے، یا واش روم میں جا کے روتا ہے، مطلب لوگوں کے سامنے اس کو سمجھ نہیں آتی اس نے کس طرح سے رونا ہے۔ تو پھر اس کے بعد زندگی گزرتی ہے، انسان کے کچھ سال گزر جاتے ہیں، تو تب بھی انسان یہی سوچتا ہے کہ میں جو ہوں اسٹرانگ ہو گیا ہوں، یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اسٹرانگ ہے، اس کو تو اس حادثے نے، اس دکھ نے جو ہے نا بہت زیادہ ہمت دی ہوئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں مطلب کر رہا، یہ رو بھی نہیں رہی، یا مطلب اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اندر اس کے اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ وہ انسان جو دوسرے انسان ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے، اور یہ ایک سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے کہ انسان کو اسٹرانگ ہونا جو ہوتا ہے نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، یہ تو رو ہی نہیں سکتا، یہ تو جو ہے نا اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے جس دکھ کی۔ اور کبھی کبھی تو لوگ اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں اس طرح کے کیفیت میں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو تو رونا ہی نہیں آتا، اور یہ اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اس کا یہ دنیا سے جو گیا ہے اس کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، انسان کو اتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے، اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا لوگوں کے سامنے رونا نہیں چاہ رہا ہوتا، یا پھر ویسے جب زندگی گزرتی جاتی ہے، اتنے سال گزر جاتے ہیں، تب بھی وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے کسی کے سامنے نہیں رونا، میں نے سمپتھی حاصل نہیں کرنی، میں نے ترس نہیں خود پہ کھانا، اس لیے انسان نہیں روتا، یا پھر انسان اس ٹاپک پہ بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن لوگ اس چیز کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسٹرانگ سمجھنے لگتے ہیں، یا آپ کے بہن بھائی، یا آپ کے جو کہہ لیں جو ریلیٹیوز ہیں، آپ کے کلوز ریلیٹیوز ہیں ایون، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی اسٹرانگ ہے، اور یہ تو کاٹ جائے گی، مطلب یہ زندگی گزار جائے گی۔ لیکن وہ جو بندہ یا بندی ہوتا ہے نا، اس کے اندر اتنی زیادہ ایک دکھ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ دکھ ہوتے ہیں، جب اس کو کوئی سنے، جب اس کو کوئی اس سے پوچھے تو اس کا ایک دم سے جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ اس کے آنسو اس کے آنکھوں میں آ جاتے ہیں، اور وہ اتنا زیادہ رو پڑتی ہے۔ اس طرح کی کیفیت انسان کی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اور پھر اس ٹائم پہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ لوگ ہمیں اسٹرانگ ہی سمجھنے لگے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ میں اندر سے کتنا دکھی ہوں۔ لیکن کیا کریں کہ زندگی جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑتا ہے، اور اللہ کی رضا جو ہوتی ہے نا اس میں راضی ہونا پڑتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو یہی کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہم تمہاری رضا میں راضی ہیں، مطلب تم جس حال میں بھی رکھو ہم تمہارے سے راضی ہیں۔ ایک مسلمان کی، ایک سچے مسلمان کی یہی ایمان ہوتا ہے کہ اس نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اس نے جو ہے نا اپنے آپ کو نہ تو کوئی تکلیف پہنچانی ہے، نہ ہی اس نے جو ہے نا اس طرح سے رونا ہے کہ وہ لگے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مطلب ہم خود سوچیں کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب ان کے بیٹوں کی وفات ہوئی، مطلب بیٹے کتنے پیارے ہوتے ہیں، آپ خود سوچیں اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، وہ بیٹا ہو بیٹی ہو جس کو آپ دنیا میں لے کے آتے ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اولاد دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو لے کے آتا ہے دنیا میں، لیکن مطلب آپ کو ذریعہ بناتا ہے، لیکن آپ کو اتنی محبت ہوتی ہے اس اولاد سے، اور اس اولاد کے لیے آپ سب کچھ کرتے ہیں، وہ بے شک ایک دن کی ہو، وہ بے شک 10 سال کی ہو، بے شک 4 سال کی ہو، اگر وہ بھی دنیا سے جاتی ہے تو کتنی زیادہ آپ پہ نام قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ تو اس حال میں بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ میری آنکھ جو ہے نا وہ آنسو بہاتی ہے، میرا دل غمگین ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا رب راضی ہوگا۔
تو یقین کریں کہ یہی الفاظ جو ہے نا آپ کو بولنے چاہیے جب آپ کا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے 2015 میں جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ اچانک ہوئی تھی، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نے جو ہے نا کس طرح سے ریئیکٹ کرنا ہے۔ میں اپنے بڑے بہن بھائیوں کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور مطلب ہر انسان کا نا اپنا حساب ہوتا ہے، اس میں کتنی برداشت ہوتی ہے۔ تو میں ان کو دیکھ رہی ہوں وہ کیسے رو رہے ہیں۔ میرے بھائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نا روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہری بات ہے، ایک مرد ہوتا ہے وہ سوچتا ہے، یا لوگ سوچتے ہیں کہ وہ مرد ہے وہ روئے گا نہیں۔ تو میری جو سسٹر تھی وہ اتنا زیادہ رو رہی تھی، جو بڑی ہے میرے سے، اور مجھے نا اس کو چپ کرانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ مطلب میں چاہتی تھی کہ وہ رو لے، اگر اس کو رونا آ رہا ہے، وہ اتنا زیادہ ریئیکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب اپنی ہے برداشت، میرے میں مطلب برداشت زیادہ تھی، اور میں چپ کر کے نا بس بیٹھی ہوئی تھی۔ اور میں جب اپنے بھائی کو دیکھا، میرا بھائی چیزیں سمیٹ رہا ہے ساری، تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اس کو چپ کراؤ، تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ تم اس کو رونے دو۔ پھر اس کے بعد میرا بھائی جو ہے نا وہ بیٹھ گیا ہے زمین پہ، اور وہ اتنا رویا ہے، میں مطلب جب میں نے اس کو دیکھا ہے نا اپنے بھائی کو، تو پھر میں بھی رو پڑی ہوں۔ تو میرے جو بڑے دو بہن بھائی تھے وہ میری امی کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ میری امی کو لے کے آ رہے تھے۔ تو آپ سوچیں کہ اس طرح اس ٹائم پہ آپ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں نے جو ہے نا بہت زیادہ اپنے آپ کو نا سمجھایا کہ اب جو ہونا تھا نا ہو گیا ہے، مطلب اچانک میری امی دنیا سے چلی گئی ہیں، میں نے ہمت کرنی ہے، میں اٹھی ہوں اور میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ساری چیزیں سمیٹنی شروع کر دی ہیں۔ لیکن جب وہ رویا تو پھر میں بھی رو پڑی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا مجھے رونا نہیں آ رہا تھا، اور میں لوگوں کے سامنے نہیں روئی ہوں، اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹرانگ ہی میں نے رکھا ہے، مجھے اس طرح سے رونا نہیں آتا۔ لیکن اندر جو تھا نا ایک طوفان تھا، وہ حقیقت ہے۔ مطلب میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی، اور ابھی مجھے میری 20s کے ڈیز تھے، میری شادی ہوئی تھی۔ آپ خود سوچیں، میں پہلے بھی یہ چیز کا ذکر کر چکی ہوں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے نا جب میری امی آ گئی ہیں گھر میں، ان کو لے آئے ہیں، تو میں یہی سوچ رہی تھی، اور میرے ذہن میں جو ہے نا یہی الفاظ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی وفات پہ بولے تھے، جب آپ کے بیٹوں کی ڈیتھ ہوئی، اور آپ نے یہی فرمایا تھا، اور میں نے پھر وہی بولے کہ اللہ میری جو آنکھ ہے نا وہ آنسو بہا رہی ہے، میرا دل بہت غمگین ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گی جس سے تو راضی ہو جا۔ اور میں نے کھڑے ہو کے اپنی امی کے پاس یقین کریں روتے ہوئے یہی الفاظ بولے، مطلب میرے آنسو گر رہے تھے، میرے سے اونچا اونچا رویا نہیں جاتا، اور میں ابھی بھی جو ہے نا اتنا اونچا کبھی نہیں روئی، بس آہستہ آہستہ میں رو لیتی ہوں، اور میرے سے ایسے ہی رویا جاتا ہے۔ تو بس ہر انسان کو جب اس طرح سے ٹائم آئے، کوئی ایسا مشکل ٹائم آتا ہے نا، تو ہمیں لوگ یہی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم اندر سے بڑے اسٹرانگ ہیں، ہم لوگوں کو تو فرق نہیں پڑتا، یا لوگ کبھی کبھی باتیں بھی کرتے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم فلاں فوتگی پہ گئے ہیں، اس کے بچے تو رو ہی نہیں رہے تھے، جی وہ فلاں بندہ فوت ہوا ہے، ان کا باپ فوت ہوا ہے تو بچوں تو روئے ہی نہیں ہیں، ان کے بیٹے تو روئے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں، آپ کو نہیں پتہ اندر جو انسان ہے نا وہ کتنا دکھی ہے، یا وہ تنہائی میں، یا وہ رات کے ٹائم پہ کتنا رویا ہے، یا وہ اپنے ماں باپ کو دفنا کے کتنا رویا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس آپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے تماشا نہ بننے کے لیے لوگ نہیں روتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو جج کریں، یا آپ ان کو اسٹرانگ سمجھ لیں۔ یا کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو انسان، جو اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا پھر کوئی ایسا بندہ جو آپ کے گھر میں موجود ہوتا ہے، وہ رو رہا ہوتا ہے تو اس کو سارے چپ کرا رہے ہوں گے، لیکن جو چپ بیٹھا ہوگا نا اس کو کوئی چپ نہیں کراتا، اس کے اندر کی تکلیف کو جانتا ہی نہیں ہے، اور پھر وہ اندر ہی اندر ایک انسان اپنے اندر جب غم پالتا ہے تو وہ پھر تنہائی میں روتا ہے، ظاہری بات ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی نے چپ بھی نہیں کرایا، کسی نے مجھے سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ میں کتنا اندر سے غمگین تھا۔ آج میری ماں ہوتی یا میرا باپ ہوتا تو وہ مجھے دیکھتا روتے ہوئے تو وہ مجھے چپ کراتا، یا میں چپ ہوتی تو تب بھی مجھے کہتا، وہ جان لیتا میرے اندر کا دکھ، کہ میرے اندر کیا دکھ ہے۔ مطلب یہی چیز ہے کہ آپ کے جو زیادہ کلوز ہوتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے آپ کے اندر کیا چل رہا ہے اور آپ کے اندر کیا نہیں چل رہا، یہ حقیقت ہے۔ تو مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس قدر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی زندگی گزر گئی ہے اور زندگی گزر جاتی ہے، اور بہت سال بعد بھی نا ہمارا جو وہ زخم ہوتا ہے نا وہ تازہ ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی دنیا سے گیا ہوا ہے، آپ کا ماں یا باپ، کوئی بھی آپ کا پیارا، آپ کی اولاد، تو آپ جانتے ہیں آپ میں کیا بات کر رہی ہوں، لیکن آپ پھر بھی جو ہے نا ہمت کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اکٹھا کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں، جو آپ کے اور بچے ہوتے ہیں، یا پھر آپ جو بھی آپ کا اگر بچے ہیں، آپ کا کوئی اور پیارا گیا ہے، آپ کی والدہ، آپ کے والد، یا کوئی بھی آپ کا پیارا، تو آپ کیوں ہمت کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو جینا پڑتا ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کھانا بھی کھانا پڑتا ہے، سب کرنا پڑتا ہے، لیکن اندر جو دل لگا نا وہ اس کو خوشی نہیں ہوتی، اس کو زیادہ جو ہے نا کہہ لینا کہ بہت سکون نہیں ہوتا، یہ حقیقت ہے۔ اور وقت گزرتا جاتا ہے، پھر آپ جو ہے نا سوچتے ہیں کبھی کبھی جب آپ تنہا ہوتے ہیں یا آپ سونے لگتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میں کتنا زیادہ جو ہے نا پریشان ہوں، سیڈ ہوں،
تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کسی کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ سیڈ ہیں یا آپ کے اندر کیا جنگ چل رہی ہے یا آپ کے اندر کون سے دکھ ہیں. تو بس یہی چیزیں ہیں. میں جا رہی تھی جو ہے نا، تو یہاں پہ میں ریڈی ہوئی تھی اور میں اپنے بچوں کو لے کے نا مارکیٹ گئی تھی، کیونکہ میں نے کچھ ڈریسز لینے تھے بچوں کے، اور ایک شادی آ گئی تھی تو شادی کے حوالے سے بھی ڈریسز چاہیے تھے، اور ویسے بھی میری بیٹی کے کیجول ڈریس جو ہے نا وہ نہیں تھے کوئی، تو میں نے سوچا اس کا کوئی ایک آدھ ڈریس لے لیتی ہوں. اور اپنی چھوٹی بیٹی کے میں نے شادی کے لیے ڈریس لینے تھے، کیونکہ اس کے جو ڈریسز میں نے کبھی شادی کے حوالے سے لیے ہی نہیں تھے اس موسم میں. تو جس طرح کا موسم آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے، اتنی زیادہ ٹھنڈ ہے. تو آپ اپنے علاقے میں بتائیں کس طرح کا موسم ہے. ہمارے علاقے میں تو اس قدر ٹھنڈ ہے کہ ہم لوگ گھر سے باہر جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں نا تو ہمارے ہاتھ جو ہے نا فریز ہو جاتے ہیں. ایون دھوپ بھی نکل رہی ہے لیکن وہ دھوپ جو ہے نا اس میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. اور 2 بجے کے بعد تو اس قدر ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہ ہاتھ ایسے سن ہو جاتے ہیں. اور وہ والا موسم ہے کہ آپ جب کوئی چیز اوپر لیتے ہیں، کوئی بلینکٹ وغیرہ یا کوئی رضائی وغیرہ، تو آپ کا ہاتھ باہر آ جائے نا تو وہ ہاتھ ایسے ہو جاتا ہے جیسے برف میں لگا ہوا ہے. آپ یقین کریں اس قدر ٹھنڈ ہے پاکستان میں اس ٹائم، پنجاب میں. تو بعد میں جو ہے پھر موسم بدل جائے گا. تو یہاں پہ میں ڈیکوریشن کی کچھ چیزیں بھی دیکھ رہی تھی. لی تو میں نے کچھ نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ کس قدر پیاری پیاری چیزیں تھیں. تو انسان کا دل تو کرتا ہے کہ سب کچھ خرید لے، بس یہ ہے کہ انسان کی جو ہے نا وسائل وہ اجازت نہیں دیتے ہیں. وہ کچھ یہ ہے کہ ابھی یہ میں کرنے نہیں آئی تھی، جب میں کبھی لینے آؤں گی تو پھر میں چیزیں لوں گی. تو مجھے امید ہے کہ میرا آج کا ولاگ جو ہے نا آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ میرے ولاگس کو پسند کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا ولاگ جو ہے نا پسند آیا ہوگا. آپ لائک، کومنٹ اینڈ شیئر بھی کریں. ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مجھے بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے. پلیز میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ حافظ. ٹل دین ٹیک کیئر.